دعوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت ہے اور آپ کا جو دعوت کا طریقہ ہے اس کے لیے بڑی بنیاد ہے۔ پچھلی نشست میں بھی ہم نے جو لائیو نشست تھی اس میں بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ جو آن لائن نشست تھی اس پہ بھی بات ہوئی تھی، مکی زندگی کے بعض حالات پہ، مشکلات پہ، اور میں نے پہلے بھی اس پہ ذکر کیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا تو مخالفین کی طرف سے، اہل مکہ کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے شدید ترین رد عمل دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا راستہ روکنے کے لیے۔ اس میں ابتدا میں دو کاموں پہ زیادہ جو ہے ان کا فوکس تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دینا، جسمانی مشقتیں، طعنے اور طرح طرح سے تنگ کرنا، اور دوسرا جو ہے وہ جو نئے مسلمان ہونے والے لوگ تھے، جو ان کی دسترس میں تھا، جس پہ ان کا بس چلتا تھا، اس کو انہوں نے انتہائی اذیتیں پہنچائیں، اور اذیتوں کا، تکالیف کا یہ عالم تھا۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر ہم سابقین اولین جو شروع میں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کی زندگی، ان کے اوپر آنے والے مصائب اور اسلام کے لیے ان کی قربانیوں کا اندازہ لگائیں، اور اس کو اگر ہم دیکھیں، اس کو پڑھیں، اس پہ غور کریں، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ان کا جو مقام ہے، ان کی جو عظمت ہے، جو شان ہے ان کی، وہ ان کی ان قربانیوں کی وجہ سے ہے جو انہوں نے اسلام کے لیے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خود بھی بہت ساری تکالیف آئی، اور کفار نے طرح طرح سے آپ کو، جہاں کسی کا بس چلتا تھا تو انہوں نے اذیت پہنچانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ یہ نوبت بھی آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جو ہے نوجوان لگ جاتے تھے، اوباش لڑکوں کو ابھارتے تھے کہ جدھر آپ جائیں تو وہ آپ کے پیچھے آوازیں لگائیں۔ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی ٹارچر کرنے کا بھی انہوں نے ایک وہ نکالا ہوا تھا کہ ذہنی طور پہ بھی آپ کو شدید پریشان کیا جائے، اور جسمانی طور پہ بھی آپ کو اذیتوں سے دوچار کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں ہیں، عقبہ بن ابی معیط نامی ایک کافر ہے جس نے مختلف پہلوؤں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچائی۔ اسلام کے جو صف اول کے مخالفین تھے، یہ تھا بھی سردار، اور جو سرداروں میں سے بعض لوگ ہوتے ہیں نا، آج بھی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جو وڈیرے اور سردار ہوتے ہیں، سرکش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور اپنے مخالفین کو تکلیفیں اور اذیتیں پہنچانے میں خود ذاتی طور پہ پیش ہوتے ہیں۔ کچھ تو سردار وہ ہوتے ہیں، بڑے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے مخالفین کو اپنے کارندوں کے ذریعے سے تنگ کرتے ہیں، لیکن کچھ وہ ہوتے ہیں کہ وہ خود ذاتی دلچسپی لیتے ہیں اور خود جا کے جو ہے عملی طور پہ شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ اس قسم کا بندہ تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے آ کے ایک چادر آپ کے گلے میں ڈالی دوران نماز، اور چادر کو اس نے لپیٹا اور اس کو ایسے گھما کے اتنا گھمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس بند ہو گیا، اور پاس پھر کچھ لوگ کھڑے تھے، جلدی سے آئے، انہوں نے کہا کیا کرتے ہو، اگر جو ہے ان کی جان چلی گئی تو تمہارے لیے مصیبت بن جائے گی، بنو عبد المطلب تمہیں چھوڑیں گے۔ یعنی ایک رکاوٹ تھی ان کو، جیسے آگے چل کے اس کا ذکر بھی آئے گا، وہ رکاوٹ جو بڑی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی تھی۔ یعنی بڑا کوئی قدم وہ اس لیے نہیں اٹھاتے تھے کہ جیسے شروع میں ہم نے عربوں کی تاریخ کے لیے ذکر کیا کہ خاندانی حمیت اور غیرت یہ بہت ایک بنیادی حیثیت رکھتی تھی عربی کلچر میں۔ جیسے ابھی شیب ابی طالب کا ذکر آئے گا کہ اس میں بھی کچھ مشرکین میں جو رشتہ دار تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، شیب ابی طالب وہ بھی مشقتیں برداشت کر رہے تھے۔ تو جو خاندانی حمیت اور غیرت تھی
اس کی بنیاد پہ ان کو ڈر لگتا تھا کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ ان کے خاندان کی طرف سے ہمیں کسی رد عمل کا سامنا کرنا پڑے۔ جن کا کوئی مضبوط خاندان نہیں تھا ان پہ تو انہوں نے آخر کر دی تھی تکالیف۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ غلام تھے تو ان کے لیے اذیتیں اس طرح کی تھیں کہ ان کو روزانہ گرم ریت پہ لٹا کے اوپر پتھر رکھ دیے جاتے تھے، ان کو کبھی پانی میں غوطے لگوائے جاتے تھے، کبھی ان کے گلے میں رسی ڈال کے ان کو گھسیٹا جاتا تھا۔ یعنی انتہائی درجے کے ظالمانہ رویے تھے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی غلام تھے، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو بھی بالکل سیم اسی طرح کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، اور طرح طرح کی شدید اذیتوں سے دوچار، یعنی مارا بھی جاتا، ریت پہ بھی لٹا دیا جاتا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ ان پہ جو اذیتیں تھیں کہ ان کو انگاروں پہ لٹا دیا جاتا تھا، تپتے ہوئے انگاروں کے اوپر ان کو پشت ان کی ڈال دی جاتی تھی، اور ان کے جسم سے خون اور اوپر پتھر رکھ دیتے تھے، پگھلتے تھے، وہ خون نکلتا تھا، اور انگارے جب بجھ جاتے پھر ان کو اٹھا دیا جاتا تھا۔ چونکہ ان کا خاندان نہیں تھا تو یہ لوگ شدید پریشان ہوتے، لیکن صبر اور استقامت کے ساتھ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آ کے آپ سے کہتے کہ یا رسول اللہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبتوں سے نجات عطا فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے کہ آپ صبر کریں، بہت جلد اللہ تعالیٰ جو ہے فتح لانے والے ہیں اور عافیت لانے والے ہیں۔ اور قرآن حکیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے پھر ان چیزوں کے حوالے سے اہل ایمان کو متنبہ کیا، ان کو بتایا کہ جب آپ ایمان لائے ہیں تو یہ راستہ آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ حضرت خباب کو ایک مرتبہ لوہے کے سریے اور سلاخیں گرم کر کے ان کے جسم پہ انہوں نے داغ لگائے، سوراخ کیے، تو پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ حالت ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے اب دعا کر ہی دیں کہ اللہ تعالیٰ فتح دے دیں، اب ہمارے لیے آزمائش کی اس تکالیف کو ختم فرما دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، نبیوں کا ساتھ دیتے ہیں، ان کو اس طرح کی تکالیف اور اس طرح کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا جن لوگوں نے ایمان لایا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں تو ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، پھر ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ تو آزمائش ہے، آزمائش سے تو گزرنا پڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم تو اس سے پہلے بھی لوگوں کو آزما چکے ہیں، اور اس آزمائش کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو پختہ ایمان والے ہیں وہ ذرا علیحدہ ہو جائیں، نکھر کے سامنے آ جائیں، اور جو ویسے ہی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ذرا وہ سائڈ پہ ہو جائیں۔ تو آزمائش فرق کرنے کے لیے ہوتی ہے، استقامت والوں کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ جو ایمان پہ ثابت قدم رہنے والے ہیں ان کو ذرا بالکل جو ہے نا واضح کر کے جو ہے سامنے لایا جائے کہ کون لوگ ہیں جو ایمان پہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حضرت عمار، ان کی والدہ حضرت سمیہ، یہ اصل میں یمن سے آئے ہوئے لوگ تھے، اور کوئی خاص خاندان ان کا نہیں تھا مکہ میں، تھے تو یہ آزاد غلام نہیں تھے، آزاد تھے لیکن خاندان نہیں تھا۔ اب جب یہ اسلام لے آئے تو ان پر بھی تکالیف اور مصیبتوں اور آزمائشوں کے پہاڑ توڑے گئے، یعنی یہاں تک کہ حضرت عمار بھی شہید ہو گئے، حضرت سمیہ بھی شہید ہو گئی، اور ابو جہل نے جو ہے ایک نیزہ مار کے، بوڑھی تھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نیزہ مار کے ان کو شہید کر دیا ابو جہل نے۔ ظاہر ہے ڈر نہیں تھا کہ ان کا خاندان بھی ہے، کوئی پوچھے گا، پوچھنے والا تو کوئی تھا نہیں۔ اور جب بدر میں ابو جہل مارا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار ابن یاسر، حضرت عمار جو تھے ان کو، یاسر ان کے والد شہید ہو گئے تھے، حضرت عمار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری سنائی، فرمایا کہ خوش مبارک ہو، تمہاری والدہ کا قاتل آج مارا گیا ہے۔ تو یہ جو ایک شدید ترین آزمائشیں تھیں، حالات تھے،
لیکن ان حالات میں دوسری طرف سے دو چیزیں تھیں، صبر اور استقامت، ثابت قدمی۔ صبر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت عمار، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اپنی حالت انہوں نے بیان کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پھر فرمایا کہ جہاں آپ نے ان کو صبر کی تلقین کی، ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ روم بھی تمہارا ہوگا، فارس بھی تمہارا ہوگا۔ یعنی چند ایک لوگ ہیں، ساتھ کوئی نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بشارت دے رہے ہیں کہ تمہارے لیے روم بھی ہے، تمہارے لیے فارس بھی ہے۔ پھر آگے چل کر پھر اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارتیں، یہ پیشن گوئیاں ظاہر ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے روم کو بھی فتح فرما دیا اور فارس کو بھی فتح فرما دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اور جو اہل ایمان تھے ان پر بھی یہ جو مصیبتیں تھیں، یہ جو تکالیف تھیں، یہ بے انتہا درجے کی تھیں جو مسلسل ان کے اوپر ڈالی جا رہی تھیں۔ جیسے پچھلی نشست میں بھی آپ نے جو آن لائن تھا اس میں سنا تھا کہ جب کفار نے دیکھا کہ یہ حرب ابنی کام کر رہے تو عتبہ بن ربیعہ اس کو اور کچھ دوسرے لوگوں کو پھر انہوں نے مشاورت کی کہ مذاکرات کی طرف جانا چاہیے، ہو سکتا ہے مذاکرات سے مسئلہ حل ہو۔ دنیا کا طریقہ کار ہے کہ پہلے لاٹھی چارج کرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ لاٹھی چارج سے بھاگنے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، پھر ایک دو کو مار دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ ایک مرنے سے بھی بھاگنے والے نہیں ہیں، تو پھر اب کہتے ہیں کہ چلو اب مذاکرات پہ آتے ہیں، مذاکرات سے مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ تو جب انہوں نے ہر طرح کی مصیبتیں، تکالیف، آزمائشوں میں مبتلا کی اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ثابت قدم ہے، اور پھر ایک اہم چیز جو تھی جو لوگوں کو متاثر کر رہی تھی، جس کی وجہ سے اور لوگ بھی اسلام کے قریب آ رہے تھے، وہ یہ تھی کہ ایمان لانے والے لوگ غلام تھے، وہ دوسروں کی ملکیت تھے، جن کی نہ جان اپنی تھی، نہ مال اپنا تھا، نہ کھانا پینا، کچھ بھی نہیں تھا، نہ گھر تھا، وہ کسی کا مال تھے، جدھر چاہے ان کو پھینک دے، جہاں سے چاہے اٹھا لے، جہاں چاہے کاٹ کے پھینک دے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ وہ لوگ ایمان لے آئے تھے، اور وہ جب ایمان لے آئے تو اتنے ثابت قدم کہ پہاڑوں کے مسائل ان کے اوپر ڈال دیے گئے، اور وہ ایمان سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، وہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ تو یہ چیز بھی لوگوں کو ایک دعوت تھی، اور لوگ سوچ رہے تھے کہ آخر کیا چیز ہے، پھر اس کی وجہ سے لوگ قریب بھی آ رہے تھے۔ تو یہ جو تکالیف تھی اور یہ جو ایک صبر آزما چیزیں تھیں، یہ اور لوگوں کے اسلام میں آنے کا ذریعہ بن رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے مسلمان ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے مسلمان ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تکالیف پر صبر کے نتیجے میں مسلمان، یعنی جب انہوں نے اپنی بہن پر مصیبت ڈائی تو اس مصیبت کے نتیجے میں جب اس نے صبر کیا تو پھر آخر انہوں نے کہا کہ اس دعوت کو سوچنا ہی چاہیے، اس پہ غور تو کرنا چاہیے ہے کیا۔ تو پھر جب غور کیا تو پھر ایمان کے بغیر نہیں رہ سکے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے مسلمان ہوئے کہ شکار پہ گئے ہوئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں، ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، تو ابو جہل جو تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بلا کہا، باتیں کی، اور بہت جو ہے نا غلط نازیبہ طریقے سے پیش آیا۔ عبداللہ ابن جدعان جس کا پہلے بھی ذکر ہوا، اس کی ایک باندی تھی، وہ کہیں یہ ساری چیزیں دیکھ رہی تھی۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آج آپ کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے یہ کیا ہے۔ عمر ابن ہشام اس کا نام تھا، ابو جہل تو مسلمان اس کو کہتے ہیں، اس کا نام تو عمر ابن ہشام تھا، اور مکہ والے اس کو ابو الحکم کہتے تھے، فیصلوں کا سردار، فیصلوں کا باپ، حکمتوں کا بادشاہ، تدبر کا بادشاہ۔ تو بڑا مانا ہوا سردار تھا، اس کی رائے، اس کے فہم، اس کے تدبر کو اور اس کے فیصلوں کو، یعنی مکہ میں ایک اتھارٹی تھی۔ یہ تو اسلام نے اس کا نام ابو جہل رکھا ہے، ابو جہل تو کہتے ہیں جہالت والا، تو یہ جہالت والا، وہ تو کہتے تھے یہ حکمتوں والا ہے، یہ تدبر والا ہے، یہ فیصلوں والا ہے، لیکن اسلام نے کہا کہ اس میں کیا حکمت ہے، کیا تدبر، یہ تو جہالت کا جو ہے وہ مرکہ ہے، مجموعہ ہے کہ جس کو اسلام کی حقیقت سمجھ نہیں آ رہی۔ تو خیر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس باندی نے کہا کہ آج اس نے یہ کیا ہے، بڑا غصہ آیا، سیدھا گئے پوچھتے پوچھتے کدھر ہے کدھر ہے۔ یہ مکہ حرم میں جو ہے نا بیٹھے ہوئے تھے 3-4، ابو جہل بھی اور حضرت ابو سفیان بھی اور
عبداللہ ابن ابی معیط بھی، اور یہ سارے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، عقبہ ابن ابی معیط بھی، تو یہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو سیدھا گئے تو ان کے ہاتھ میں کمان تھی، انہوں نے زور سے ایک کمان اس کے سر پہ ماری. کہا تم لوگ کب باز آؤ گے؟ تو اتنے زور سے ماری کہ اس کے سر پھٹ گیا، خون نکل آیا. تو اب باقی جو ساتھ تھے وہ کھڑے ہوئے. پھر انہوں نے ساتھ ہی یہ کہا کہ تم اس طرح نہیں باز آتے ہو، آج سے میں بھی اپنے بھتیجے کے ساتھ ہوں، کر لو جو تم نے کرنا ہے. تو اب وہ دوسرے جو تھے وہ سارے چونک گئے کہ اب حضرت حمزہ یہ بھی سردار تھے، اور حضرت عبد المطلب کے سمجھدار اور لائق فائق بیٹوں میں سے تھے. تو اب سب نے کہا کہ یہ حمزہ کدھر جا رہا ہے؟ وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا حمزہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ ابھی جو ہے نا غصے میں ہے، جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو یہ سمجھ جائے گا. لیکن حضرت حمزہ نے ان کو کہا کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا، بس میں بھی اپنے بھتیجے کے ساتھ ہوں، پھر دیکھتے ہیں تم کیا کرتے ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے واپس چلے گئے. اب وہ پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب گھر گئے، گھر جا کے انہوں نے بھی سوچا کہ میں کیا کہنا ہے ان کو کہ میں اپنے بھتیجے کے ساتھ ہوں، یعنی میں بھی اپنے دین کو چھوڑ رہا ہوں، اپنے والدین کے، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ رہا ہوں. لیکن یہ چیز چونکہ ان کے دل میں اتر گئی تھی، یعنی جو اذیتیں تھیں ان اذیتوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو صبر تھا، اس نے اسلام کو اور اسلام کی محبت کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں اتار دیا تھا. اب پھر انہوں نے سوچا، پھر اللہ سے انہوں نے دعا کی، یا اللہ جو صحیح راستہ ہے تمہیں، کیونکہ اللہ کو تو مانتے تھے کہ تو جو صحیح راستہ ہے وہ مجھے دکھا دے. اللہ تعالیٰ نے ان کا دل شرح صدر کر دیا، اور ان کے دل میں یہ بات اللہ نے ڈال دی کہ اسلام حق ہے. اور پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اسلام کی حقانیت پر یقین کر کے کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول کر لیا. تو ادھر سے ایک جو شدید رد عمل تھا، اس کے نتیجے میں لوگ اسلام میں آ رہے تھے. تو اب انہوں نے سوچا کہ یار یہ تو بڑا مسئلہ بن رہا ہے، ہم ان کو مارتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں اور ستاتے ہیں کہ کسی طرح یہ پیچھے ہٹیں، اور یہ تو کیا پیچھے ہٹے، اور لوگ اسلام میں جا رہے ہیں. تو پھر وہ دوسری طرف آئے کہ ان سے مذاکرات کر کے کسی طرح سے ان کو قائل کیا جائے اور تھوڑا سا ان کو پیچھے لایا جائے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی انہوں نے جو ہے وہ پیشکشیں کی. اور عتبہ ابن ربیعہ بڑا فصیح سردار تھا، اس کو انہوں نے تیار کیا کہ آپ جائیں اور آپ ان سے جا کے بات کریں. یہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ بھتیجے تمہیں کیا چاہیے؟ پیسہ چاہیے؟ جتنا پیسہ تمہیں چاہیے ہم تمہارے لیے جمع کر دیتے ہیں. تم نے کسی لڑکی سے شادی کرنی ہے؟ کتنی لڑکیاں تمہیں چاہیے؟ تمہیں جتنی لڑکیاں چاہیے. اگر تم سردار بن کے لڑکیاں جمع کرنا چاہتے ہو تو ہمیں بتاؤ، جس لڑکی کا تم کہتے ہو، جتنی لڑکیاں کہتے ہو ہم تمہارے لیے جمع کر دیتے ہیں. اور اگر تم اس طرح سے ہمارے سردار بننا چاہتے ہو تو تم لائے تو ہم تمہیں سردار ہی بنا دیتے ہیں. لیکن بس یہ چھوڑ اس دعوت سے پیچھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس پیشکش پہ کوئی کمنٹ نہیں کیا کہ جی مجھے لڑکی نہیں چاہیے، مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے یہ نہیں چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان آپ اپنی بات کر چکے؟ تو اس نے کہا میں کر چکا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میری بات سن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سورہ حامیم سجدہ کی آیات تلاوت کرنا شروع کی. پڑھتے 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. آخر میں جب آپ پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ پھر بھی نہیں مانتے، سارا خطاب مشرکین مکہ کو تھا، اور آخر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ پہنچے کہ اگر پھر بھی نہیں مانتے تو آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں عاد و سمود پہ جو اللہ کی طرف سے پکڑ آئی ہے اس کڑک اور اس عذاب سے میں تمہیں ڈراتا ہوں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تو عتبہ نے آگے بڑھ کے آپ کے منہ پہ ہاتھ رکھا. یہ کیا کہہ رہے ہو؟ چپ بس کرو. ڈر گیا ایک دم، وہ ڈرا اور گھر جا کے گھر میں گھس گیا، اندر بیٹھ گیا، باہر ہی نہیں نکل رہا تھا. تو ادھر باقیوں نے کہا کہ عتبہ کو ہم نے بھیجا تھا مذاکرات کرنے میں تو واپس نہیں آیا، کہیں وہ بھی تو بے دین نہیں ہو گیا. جو بھی اسلام لاتا تو کہتے سابی ہو گیا، بے دین ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہیں وہ بھی تو بے دین نہیں ہو گیا، پتہ کرو لگتا ہے وہ بھی بے دین ہو گیا. تو یہ عتبہ کے پاس گئے، جرگہ لے کے وہ کیا ہو گیا تجھے، گھر سے کیوں نہیں نکل رہا، کہیں بے دین تو نہیں ہو گیا. تو عتبہ بن ربیعہ جو تھے انہوں نے کہا، سردار تھا، اسلام تو بعد میں بھی قبول نہیں کیا. اس نے کہا میں تمہیں ایک مشورہ دوں
تمہیں پتہ ہے کہ میں جادو میں بھی بڑا ماہر ہوں، میرے جیسا کوئی کلام میں بھی قدرت رکھنے والا نہیں ہے، میں شاعر بھی کمال کا ہوں، اور تم سمجھتے ہو میری تدبر اور فراست میں بھی تمہیں یقین ہے۔ جو کلام اس کے پاس ہے نا، وہ جادو بھی نہیں ہے، وہ کہانت بھی نہیں ہے، وہ انسانوں کا کلام ہی نہیں ہے۔ اور میں تمہیں بتاؤں کہ ایک دن مجھے لگتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ساری دنیا اس کے ساتھ ہوگی اور پورا عرب اس کے زیر نظر ہوگا۔ تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اگر تو باقی لوگ اس کے مخالف ہو کے اس کو ختم کر دیتے ہیں تب بھی تمہارا مسئلہ حل ہے، اور اگر اس کو حکومت ہی مل جاتی ہے، سارے عرب کے لوگ اس کے غلام بن جاتے ہیں، تب بھی تو تمہارا ہی فائدہ ہے، تمہارے ہی خاندان کا بندہ ہے نا، پھر بھی تو سرداری تمہارے پاس ہی آئے گی، تو تم کیوں نہیں چپ ہو کے بیٹھ جاتے؟ تو انہوں نے کہا اچھا لگتا ہے تمہارے اوپر بھی کچھ نہ کچھ اثرات ہو گئے ہیں۔ تو یعنی جو آتا تھا کچھ سنتا تھا تو اس کے اوپر اثر ہو جاتا تھا۔ عقبہ ابن ابی معیط، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، بدترین کافر تھا، شدید ترین اسلام کا مخالف، یہ آیا، اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن سنایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن سنایا، جیسے ہی اس نے قرآن سنا تو قرآن سننے کے فوراً بعد اس پہ اثر ہوا، پریشان ہو گیا، اس نے کہا لگتا ہے کہ یہ سچ ہے۔ اصل میں وہ لوگ سنتے ہی نہیں تھے، جن کو اس کا ادراک ہو گیا تھا، جو اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ قرآن میں جو مضامین ہے، جو بیان ہے، جو اس کلام کی تاثیر ہے، چونکہ وہ بھی عرب تھے، اور جب وہ قرآن مجید کو سنتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ کیسا کلام ہے جو نہ ہماری شعر سے ملتا ہے، نہ ہماری نثر سے ملتا ہے، ہماری فصاحت و بلاغت میں یہ چیز آج تک کبھی نہیں ہے عربی، یہ کیسی عجیب عربی ہے۔ اور پھر انہوں نے کوشش کی کہ ہم بھی اس سے ایسا کچھ بنائیں، جب وہ نہیں بنا سکتے وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام کلام نہیں ہے، تو اس پہ بھی اثر ہو گیا۔ پھر یہ سارے ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ اور سارے جمع ہو کے گئے اس کے پاس، وہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ پھر اس کو تیار کیا دوستوں نے کہ اب تم جاؤ، جا کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ معاذ اللہ تم تھوک کے آؤ، تب ہم سمجھیں گے کہ تمہارے اوپر اثر نہیں ہے، نہیں تو ہم سمجھیں گے تم بھی بے دین ہو گے۔ پھر یہ گیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جا کے تھوکا، تو یعنی ہر طرح کی مخالفت انہوں نے کی، اور پھر مذاکرات، پھر اس چیز پہ آئے۔ جب یہاں بھی کام نہیں چلا، اب انہوں نے اگلا حربہ یہ کیا کہ معاشی طور پہ مکمل سوشل بائیکاٹ کر، اس کے لیے جو شیب ابی طالب کا مشہور وہ موقع ہے، بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت عمر مسلمان ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے بعد یہ انہوں نے اس پہ گٹھ جوڑ کیا۔ حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ساتھ مسلمان ہوئے، دنوں میں فرق تھا، 2-3 دن پہلے حضرت عمر مسلمان ہو گئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اب جب یہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے پھر سر جوڑا، سر جوڑ کے بیٹھے، اور انہوں نے کہا کہ اب اس کے بارے میں کچھ ہمیں کرنا پڑے گا، ورنہ یہ عمر جیسے لوگ، یہ حمزہ جیسے لوگ جا رہے ہیں تو یہ تو سارے ہی چلے جائیں گے، تو ہم کدھر جائیں؟ اصل میں ان کو تو نظر آ رہا تھا کہ یہ حق ہے، لیکن وہ جو ایک ضد تھی، ایک تعصب تھا، وہ ان کو آنے نہیں دے رہا تھا۔ تو لہٰذا انہوں نے بیٹھ کے ایک معاہدہ تیار کیا۔ خاندان بنو عبد المطلب، خاندان بنو ہاشم، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان تھا، جو رشتہ داری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا تھا، اس خاندان کے ایک ابو لہب تھا اور ایک اور آپ کا چچا تھا، یہ 2 بندے تھے جو مشرکین کی سائڈ پہ تھے، باقی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رعایت خاندانی رکھتے تھے۔ خاندانی حمیت اور غیرت کی وجہ سے وہ اسلام نہیں بھی لائے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے، آپ کی حفاظت میں، آپ کی تائید کرنے میں۔ اسلام کو نہیں سچا مان رہے تھے، وہ تو خاندان جو آباء و اجداد کے دین کی عصبیت تھی اس کی وجہ سے اسی پہ تھے، کفر پہ تھے، لیکن خاندانی غیرت اور حمیت کی وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ بھی دے رہے تھے۔ تو یہ طے ہوا کہ جو لوگ ان کا ساتھ چھوڑتے ہیں تو وہ چھوڑیں، جو ان کے ساتھ کھڑا ہوگا اس سے مکمل بائیکاٹ، شادی غمی اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، مکمل بائیکاٹ، بات چیت ان کے ساتھ نہیں کرنی، خرید و فروخت ان کے ساتھ نہیں کرنی۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ آپ کے ساتھ صحابہ کرام جو ایمان لائے تھے وہ، اور آپ کے خاندان کے وہ لوگ جو اسلام نہیں لائے تھے لیکن آپ کی حمیت میں، غیرت میں آپ کے ساتھ تھے، یہ سب لوگ جو ہے، اس میں آپ کے چچا حضرت ابو طالب بھی شامل تھے، وہ بھی اسلام نہیں لائے تھے،
تو یہ سب لوگ جو ہے وہ ایک مخصوص علاقے میں بند ہو کے رہ گئے۔ اب یہ ہوا کہ اتنا بیکار تھا کہ کوئی بھی آپ کو کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں دیتا۔ پانی بھی ظاہر ہے وہاں نہیں ملتا تھا، پانی بھی خریدنا پڑتا تھا، میٹھا پانی، پینے کا پانی بھی کوئی نہیں دیتا تھا۔ کھانے پینے سے باہر سے تاجر آتے، قافلے آتے اور صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جاتے کہ ان سے کچھ خریدیں۔ کوئی خریدنے کے لیے جاتا تو وہ ان کو پہلے ہی متنفر کر دیتے تھے کہ ان کو نہیں دینا، اور ان کو اگر دینا ہے تو اتنی قیمت لگاؤ کہ یہ خرید ہی نہ سکے۔ لوگ جاتے، وہ اتنی قیمت لگاتے چیز کی کہ وہ کہتے ہمارے بس میں نہیں، ایسے ہی واپس آ جاتے۔ وہاں ایسے حالات پیدا ہوئے، اور یہ تقریباً بعض روایات میں ہے اور بعض روایات میں ہے 3 سال، تقریباً 3 سال کا عرصہ تھا جو شدید ترین حالات میں گزارا گیا، اور اس میں ایسے حالات تھے کہ پتے اور گھاس کھا کر گزارا کرنا پڑا، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ بچے بھوک پیاس سے بلک رہے ہیں، ان کے پینے کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے دودھ خشک ہو گئے، ان کو پلانے کے لیے کچھ نہیں، دودھ پیتے بچے جو ہے نا ان کے لیے پینے کے لیے کچھ نہیں۔ تو 3 سال مکمل سوشل بائیکاٹ انہوں نے کیے رکھا، اور انہوں نے ایک معاہدہ لکھا، اس معاہدے پہ دستخط کیے، اور پھر اس کو بیت اللہ شریف کے اندر لٹکایا کہ جب تک یہ یہاں پہ ہے ہمارا ان سے بائیکاٹ، کیونکہ پہلے گزر چکا ہے۔ وہ بیت اللہ کی تعظیم بھی کرتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، تو اس پہ قسمیں کھائیں، اللہ کے نام کی قسمیں کھائی گئیں، اور پورا ایک حلف لیا کہ ان سے مکمل بائیکاٹ رہے گا جب تک یہ واپس نہیں آ جاتے۔ اب 3 سال گزرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ معاہدہ جو انہوں نے کیا تھا، اس معاہدے پہ اللہ نے اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک دن میں اس کو ختم کر سکتے تھے، لیکن ظاہر ہے یہ استقامت کا دور تھا، یہ صبر کا دور تھا، یہ آزمائش کا دور تھا، یہ دعوت دین کے ایک خاص طریقے کا دور تھا۔ تو اس خاص طریقے میں دعوت دین کے اس دور میں ایسے حالات، ایسی آزمائشوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو گزرنا پڑا۔ یہ اللہ کی سنت تھی کہ جو لوگ اسلام میں دین کی دعوت میں آتے ہیں، اسلام کو قبول کرتے ہیں، ان کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب وہ استقامت دکھاتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان پر دروازے کھول دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ وسعتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاہدے پر، اس حلف نامے پر جو قسمیں انہوں نے کھائی تھی، اس پہ اللہ تعالیٰ نے دیمک کو مسلط کیا ہے، اور اس نے اس کو ختم کر کے اس کو جو ہے نا وہ دیمک نے اس کو چاٹ تو سارے معاہدے کو ختم کر دیے، صرف اس میں وہ حصہ باقی رہ گیا جس پہ اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو اب یہ ہوا کہ جناب ابو طالب گئے، اور پھر جن لوگوں نے معاہدہ کیا تھا ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو احساس پیدا ہوا، 5-6 سردار تھے جن کو یہ احساس ہوا کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے ان لوگوں کے ساتھ، ہمارے رشتہ دار ہیں تو ان کے ساتھ ہم کتنا ظلم کر رہے ہیں، نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے۔ اب ادھر سے بھی بات چیت شروع ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ ادھر سے بھی بات چیت شروع ہو گئی تھی کہ یار ان لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمیں اس معاہدے کو ختم کرنا چاہیے۔ تو اتنے میں جناب ابو طالب نے جا کے ان کو بتایا کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ تو ختم ہو چکا ہے، میرے بھتیجے کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، اور آپ دیکھ لو جا کے، وہ دیمک نے اس کو چاٹ کے اس کو ختم کر دیا ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو حقیقت بھی یہی تھی، ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پہ نہیں گئے تھے، نہ ہی ان میں سے کسی نے دیکھا تھا۔ تو اس نے کہا اچھا یہ تمہارے بھتیجے کا جادو یہاں پہ بھی چل گیا، جادو کے ذریعے اس کو بھی اڑا دیا ہے، لیکن بہرحال وہ معاہدہ ختم ہو گیا۔ تو یہ 3 سال کا ایک مشکل ترین مرحلہ تھا جو مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو، سابقین اولین جو تھے، ان کو دیکھنا پڑا تھا۔ اس کے بعد پھر جو اگلا مرحلہ شروع ہوا اس میں معراج بھی ہے، اس کا بھی ذکر آئے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی آپ اندازہ لگائیں اسلام کے لیے کیسی قربانیوں کا یہ دور تھا، کیسی زبردست قسم کی قربانیوں کا دور تھا کہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا ذکر ہم نے پہلے کیا کہ مکہ کی مطلب انتہائی مالدار خاتون تھی، لیکن اب وہی مالدار ترین صاحب ثروت خاتون جو ہیں
مال والی خاتون جو ہیں وہ گھاس کھانے پہ، پتے کھانے پہ مجبور ہیں اسلام کے لیے، دین کے لیے۔ تو جنہوں نے اللہ کے لیے اس ابتدائی دور میں سب کچھ قربان کیا، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے ہاں ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ بس تم یہی سمجھو کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، آگے پھر ابتدائی سابقین اولین کے ساتھ ہمدردی کرنے والے جو تھے، ہجرت کا آگے ذکر آ رہا ہے، اس کو آئندہ نشست میں ہم اس کے اوپر بات شروع کریں گے۔ تو اس کے نتیجے میں پھر جو لوگ جو ہے وہ ہجرت کر کے گئے وہ، اور پھر یعنی ایک آخری حد تھی، پھر اللہ کی طرف سے جب اجازت ملی کہ اب آپ جا سکتے ہیں یہاں سے۔ بعض روایات میں کہ ہجرت کی اجازت بھی شیب ابی طالب کے زمانے میں آپ نے دی، لیکن بہرحال یہ مشکل ترین حالات کا دور تھا، اسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہاں سے نکلے تو آپ کو وہ دور بھی دیکھنا پڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنات خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب کا بھی انتقال ہے۔ یہ دو شخصیتیں جو تھیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گویا کے دو بازو تھے۔ گھر میں آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ تھی کہ جب آپ باہر سے تھکے ہارے آتے اور پریشان آتے، تکلیف اور اذیت اٹھا کے آتے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ کو آگے سے محبتیں دیتی، تسلیاں دیتی، اور پھر آپ کو کہتی کہ آپ ایک وقت آنے والا ہے کہ آپ کامیاب ہوں گے۔ تو یعنی یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بنانے کے لیے اور آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے اور آپ کی ہمتوں کو مضبوط کرنے کے لیے گھر کے اندر یہ ایک مضبوط اللہ نے بیوی آپ کو عطا کی ہوئی تھی، جنہوں نے اسلام کے اس ابتدائی دور میں قربانیاں بھی بے پناہ دیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کھڑی رہی۔ یعنی خواتین کے لیے بھی آج کے اس دور میں بھی سیرت کے اس خاص گوشے سے سیکھنے کی چیز ہے۔ ظاہر ہے آج بھی فتنوں کا دور ہے، جب آپ اسلام کی طرف جائیں گے، دین کی دعوت کی طرف جائیں گے، اسلام کے پیغام کی طرف جائیں گے تو حالات آئیں گے، مشکلات آئیں گے۔ اب ایسے مشکلات میں سب سے پہلا حملہ جو ہے نا وہ گھر والوں کی طرف سے ہوتا ہے کہ جی آپ کو کیا پڑھی، آپ اپنی نماز پڑھیں، اپنا روزہ کریں، اپنے گھر میں رہیں، آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ ان کاموں میں گھستے ہیں؟ ہمیں بھی ساتھ مصیبت میں ڈالا ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے گھر سے ہی جب آپ کی ہمت نہ بندھائی جائے اور گھر سے ہی آپ کو جو ہے وہ توڑ دیا جائے تو بندہ پھر دین کا کام نہیں کر سکتا، دین کے اوپر نہیں چل سکتا، عمل نہیں کر سکتا۔ لیکن جب گھر آپ کا آپ کے ساتھ کھڑا ہو، بیوی ساتھ کھڑی ہو، تو پھر مشکل سے مشکل دریا بھی بندہ عبور کر لیتا ہے، پھر مصیبتیں بھی بندہ برداشت کر لیتا ہے، پھر جیسے بھی فیصلے لینے پڑے بندہ لے لیتا ہے۔ کیونکہ جب شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، تو پھر سب سے بڑا بندے کا فوکس وہی ہوتا ہے کہ میرے بچے بیوی یہ اگر میرے ساتھ ہوں تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تو ایک طرف یہ انتظام تھا، اور باہر سے دوسری طرف انتظام یہ تھا کہ جناب ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں، نصرت میں، تعاون میں ساتھ کھڑے تھے۔ تو دیکھیں گھر سے بھی تائید ہو رہی تھی اور باہر سے چچا جو ہے وہ بھی حمایت اور نصرت۔ اب ایک ہی سال میں یکے بعد دیگرے بیوی بھی چلی گئیں اور چچا بھی، دونوں کا انتقال ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی غم زدہ ہوئے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ تو میرے لیے غم کا سال ہے، یعنی آپ نے اس کو عام الحزن، غم کا سال قرار دیا کہ چچا بھی چلے گئے ہیں اور بیوی بھی چلی گئی ہیں، اور تو یہ بہت بڑا ایک غم تھا، ایک دکھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے معراج بھی عطا فرمائی اور باقی بھی کچھ مراحل آئے، اور اسی طرح طائف کا جو دردناک واقعہ ہے وہ بھی اسی کے قریب زمانے میں پیش آئے۔ انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ وہ کس وقت وہ ہوا۔ بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے، سیرت طیبہ ہے، مکہ کی جو زندگی ہے، اس میں دعوت دین پر استقامت اور صبر، یہ دو ایسے سبق ہیں جو لمحہ بلمحہ ہمیں ملتے ہیں، اور ہر قدم پہ ہمیں یہ بات سامنے آتی ہے کہ دین میں جو اصل چیز ہے، جو ایک سیکھنے کی چیز ہے، اور دین جس کی دعوت دیتا ہے، وہ صبر اور استقامت، کہ آپ صبر کریں حالات پہ اور استقامت دکھائیں، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گی۔ تو یہ ایک بہت اہم پہلو ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم مزید بھی اس پر بات کریں گے۔ آج ہمارے بھائی دنیال صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں،
جو البرہان ہزارہ ڈویژن کے ہمارے ذمہ دار ہیں، اور انشاءاللہ العزیز یہاں مختلف جو ہے وہ سیرت سرکلز ہو رہے ہیں ہری پور شہر میں، کھلا پٹ میں بھی ہیں، ہری پور شہر میں بھی ہمارا سیرت سرکل بھی ہے. تو یہ البرہان مرکز کی جو ترتیب ہوتی ہے وہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے جو سیرت سرکلز ہوتے ہیں، ہلکے سیرت کے لگتے ہیں، ان تمام شرکاء کو ان کا ایک میٹ اپ رکھتے ہیں، ایک جوڑ رکھتے ہیں جس میں سب کو جمع کرتے ہیں کہ تاکہ آپس میں مل کر بیٹھیں، سامنے آئے کہ کون کون لوگ ہیں، کہاں کہاں سیرت طیبہ پڑھ رہے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بہت ساری چیزیں آپس میں سیکھنے سمجھنے کا موقع ملتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعارف کا موقع ملتا ہے کہ کون کون لوگ کہاں کہاں پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. آئندہ اتوار اس کا بھی ان کا ارادہ ہے. تو دانیال بھائی کی خواہش بھی تھی کہ انہوں نے آج رابطہ بھی کیا تھا، وہ چاہتے ہیں کہ آج آ کے وہ ذرا بھرپور طریقے سے آپ لوگوں کو دعوت بھی دے تاکہ آپ لوگ بھی اس میں شریک ہوں. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اتوار کو، کیونکہ اتوار کو یہ ہوتا ہے ظاہر ہے اکثر جو سرکل ہیں وہ لوگ سب جو ہے وہ اس طرح ملازمت پیشہ ہیں یا طلبہ ہیں تو ان کو چھٹی اتوار کو ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ قربانی کا موقع ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اگر اس پہ سیرت طیبہ ہی کی تفہیم کے لیے اور اسی پہلو کے اعتبار سے اگر ہم اس طرح کے کسی جوڑ میں کسی ایکٹیویٹی میں شریک ہوتے ہیں تو یہ ہمارے لیے جو ہے ایک بہتر چیز ہوگی، میں سمجھتا ہوں، اور سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا. جناب بھی تشریف لائیں گے آگے.